بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 137 ہے۔ 136 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا رات کو عبادت کرنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے اس کے فضائل کو بیان کیا، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی باب کے اندر ایک اور حدیث پاک لے کر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے، رات کو نماز مطلب نفلی عبادت اور قیام اختیار کرو۔ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہی طرق تھا، طریقہ تھا کہ وہ لوگ رات کو قیام کرتے، نفلی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک رات کی نماز مطلب رات کا قیام، رات کی نفلی عبادت، رات کے نوافل اللہ رب العزت جل جلالہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور جسمانی لذات کے ازالہ ہے۔ لذتیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، انسان کو لذتوں سے نجات نصیب ہوتی ہیں، لذتیں زائل ہوتی ہیں، لذتیں دور ہوتی ہیں، لذتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ گناہوں سے رکاوٹ کا باعث ہے، انسان جو ہے وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہو اس پر نیند غالب آ جائے تو اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ کریم اچھی نیت کے سبب اس کو رات کے قیام اور رات کی نفلی عبادت کا اس شخص کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک اور حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت سرکار ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اگر تم سفر کا ارادہ کرو اور اس کی تیاری کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کی تیاری کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر سفر قیامت کا کیا حال ہے؟ کتنی تیاری کی ہے وہ جو قیامت کا سفر ہے اس کے لیے؟ فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر سرکار نے خود ہی وہ بات ارشاد فرما دی جو سرکار سفر قیامت کے حوالے سے بتانا چاہتے تھے، ارشاد فرمانا چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس دن مطلب قیامت کے دن تمہیں کیا شے نفع دے گی؟ تو انہوں نے عرض کی، ابو ذر نے، جی ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن سخت گرمی کے اندر جو روزے رکھے جائیں گے وہ قیامت کے دن تمہیں نفع دیں گے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وحشت قبر کے لیے، قبر کے اندر جو وحشت ہے، انسان کو خوف محسوس ہوگا، یا عذاب قبر سے نجات کے لیے 2 رکعتیں پڑھو۔ مطلب یہ جو نوافل ہیں، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے جو قبر کا خوف ہے وہ دور ہو جائے گا، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے کاموں کے لیے حج کرو، کسی مسکین کو صدقہ دیا کرو، حق بات کہو یا کم از کم بری بات سے رک جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص تھا، جب لوگ بستروں پر جاتے تو وہ شخص بستر چھوڑ کر اٹھ کر رات کو قرآن پاک پڑھتا اور رات کو اٹھ کر نفلی عبادت کیا کرتا تھا، اور دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ، اے آگ کے رب، مجھے اس آگ سے مطلب جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یہ وہ دعا کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کی یہ بات ساری سنائی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رات لوگ بستروں پر جاتے ہیں تو ایک شخص اٹھ کر اس طرح دعا کرتا ہے، کیا، اے آگ کے رب، مجھے آگ سے نجات عطا فرما، اور وہ رات کو قیام بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ اس طرح دعا کرے تو مجھے اس شخص کے پاس لے کر جانا، میں اس کی اس التجا اور دعا کو سنوں گا۔ بارکیف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب خود اس کی اس آواز کو سنا، اس دعا کو سنا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اس شخص سے، کیا اے شخص تو جنت کا اللہ سے سوال نہیں کرتا کہ اللہ تجھے جنت عطا کرے؟ اس نے نہ عاجزی میں کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام اعمال میں گناہ بہت زیادہ ہیں، میری کیا مجال میں جنت کا اللہ سے سوال کروں، التجا کروں، اس سے بھیک مانگوں، میرے اعمال میں اتنے گناہ ہیں، میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اللہ رب العزت سے میں جنت کو مانگوں۔ اتنی عاجزی اس شخص نے کی، اور یہ بات جب اس شخص نے کی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی جبریل علیہ السلام نے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ رب العزت آپ کو کی طرف یہ خبر دے رہا ہے کہ فلاں آدمی تک یہ خبر دیجئے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس شخص کو جہنم سے محفوظ فرما لیا اور اللہ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیا۔ عبادت رات کی نفلی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ہماری مناجات ہوں، ہماری التجائیں ہوں، ہماری دعائیں ہوں، جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں، اس میں عاجزی کا ہونا اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قبولیت کا اثاثہ ہیں، یہی قبولیت کی بنیاد ہیں یہ چیزیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوئی تو سمجھو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اچھے آدمی ہیں، اگر وہ رات کو نماز پڑھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتائی، تو اس کے بعد انہوں نے قیام لیل مطلب رات کا جو قیام ہے اس کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ اور پھر ہمارے اصحاب ہوں، ہمارے اولیاء ہوں، ہمارے اکابر بزرگان دین، کیسا جذبہ تھا ان لوگوں میں رات کی عبادت کے حوالہ سے، کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کو نماز پڑھتے۔ حضرت نافع چونکہ آپ کے غلام تھے، حضرت ابن عمر سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، تو وہ رات کو کیا کرتے؟ نماز پڑھتے۔ پھر فرماتے، اے نافع، کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ میں عرض کرتا، نہیں حضور، ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا۔ پھر آپ عبادت الہی میں مشغول و مصروف ہو جاتے، پھر پوچھتے کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ حتیٰ کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو آپ کے غلام آپ کو خبر دیتے، اطلاع دیتے، آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے۔ تو اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے؟ بیٹھ کر اللہ رب العزت جل جلالہ سے استغفار کرتے، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ صبح تک پھر آپ استغفار کی تسبیحات کے اندر مصروف و مشغول رہتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، جب دن ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب یہ نماز اسے اس کے عمل سے روک دے گی۔ اعمال میں نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے، غلطیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز اس حیثیت سے نہ چھوڑے کہ وہ گناہ کرتا ہے، بلکہ وہ نماز پڑھتا رہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور نماز کے توسل سے وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اگر وہ نہ جاگے بیوی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات عبادت کے لیے کھڑی ہو، پھر اپنے خامند کو بھی جگائے، اگر خامند نہ جاگے تو وہ اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو رحمت کی دعا ان حضرات کے لیے کی گئی ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر اپنی بیوی کو بھی جگائے پھر دونوں حضرات نماز کے اندر مصروف و مشغول ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں کے اندر یہ دونوں حضرات شمار کیے جائیں گے۔ یہ فضیلت خاص طور پر ان کی بیان کی گئی۔ اور آگے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا فرائض کے بعد بہترین جو نماز ہے وہ رات کا قیام ہے۔ رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ فرائض کے بعد سب سے بہترین جو ہے وہ نماز ہے۔ اچھا، اب ہمارے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو جذبہ ہے وہ دیکھیے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک آیت کا ورد کرتے کرتے گر جاتے، ایک آیت کا ورد کرتے کرتے گر جاتے تو کئی دن تک ان کی عیادت کی جاتی، جس طرح مریض کی بیمار پرسی کی جاتی ہے یہ حالت ان لوگوں کی بن جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں خلوص بھی تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کی رضا بھی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں خوف خدا بھی تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی محبت تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کو قبر کی اور آخرت کی فکر تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کے سرمایہ اور ہم نے اپنی زندگی کی سانتوں کا حساب اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایک ایک سانس کا حساب کتاب رکھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو چلنے پھرنے کے لحاظ سے احتیاط کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک آیت کا ورد کرتے تھے اور خوف خدا سے گر پڑتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ دے تھا جب لوگ سو جاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور شہد کی مکھی جیسی بنبناہٹ سنائی دیتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ یہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات سیر ہو کر کھانا کھایا اور فرمایا جب گدھے کو زیادہ چارہ دیا جائے تو وہ زیادہ کام کرتا ہے، تو وہ صبح تک کھڑے رہے اور اپنے آپ کے لحاظ سے یہ بات کی کہ میں نے چونکہ رات کھانا زیادہ کھایا تو ساری رات وہ کھڑے ہو کر صبح تک وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے۔ ایک اور بزرگ ہیں، ان کے بارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ اپنے بستر پر جاتے تو اس پر کروٹیں بدلتے، مطلب ایک طرف کروٹ بدلی پھر سیدھے سو گئے، پھر دوسری طرف، پھر ایک طرف، پھر دوسری طرف، تو بار بار ان کا یہی طریقہ تھا، کروٹیں بدلتے تو جیسے کڑاہی میں دانہ اچھلتا ہے، یہ کیفیت ہے اس بزرگ کی کہ جیسے کڑاہی کے اندر وہ گندم کے دانے ڈالے جائیں نا تو وہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، پھر کود کر بستر سے الگ ہو جاتے اور صبح تک نماز پڑھتے اور پھر فرماتے جہنم کے ذکر سے عابدین عبادت کرنے والوں کی نیندیں جو ہیں وہ اڑ گئی ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا خوف خدا کا جذبہ تھا ان حضرات کے اندر کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے یہ رات کو بستر پر ان کی کیفیت ایسے ہو جاتی جس طرح گرم کڑاہی کے اندر دانے ڈالے جاتے ہیں اور جس طرح دانے اچھلتے ہیں، دانے کودتے ہیں، تو ان حضرات کی، ان لوگوں کی، ان اولیاء، ان صلحاء، ان سلف و صالحین کا یہ طریقہ ہو جاتا اور یہ ان کا عمل ہو جاتا۔ تو بار کے افراد کی عبادت کے اور بھی فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شوق اور محبت کے ساتھ رات کی عبادت کیے کرتے تھے۔ ہم سبھی میں قلب سے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی رات کے کچھ حصے اس کی بارگاہ میں ہمارے بھی قیام کے لحاظ سے، قرآن پاک کی تلاوت کے لحاظ سے مصروف رہیں
اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نے اپنی زندگی کی راتوں کو غفلت، کوتاہی یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کی مصروفیات میں گزارا، اللہ اپنے فضل و کرم اور حضرت امام غزالی اور آپ جیسی برگزیدہ شخصیات کے توسل سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی لحاظ سے کامل پاکیزگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔